سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے۔ تم خدائے رحمان کی نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے، سو تم نگاہ غور و فکر پھیر کر دیکھو، کیا تم اس تخلیق میں کوئی شگاف یا خلل بھی دیکھتے ہو؟ تو قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں، اس لیے اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کرنے سے ساری کیلکولیشن درم برم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن کریم کی اعجازی شان نمایاں ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہان ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کا لفظ 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو اس کے ساتھ آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ شیطان 88 مرتبہ، جبکہ ملائکہ یعنی فرشتوں کا استعمال بھی 88 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ ایمان 25 مرتبہ اور لفظ کفر بھی اتنے ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جنت اور جہنم دونوں 77 مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں 7 سماوات یعنی 7 آسمانوں کا ذکر بھی 7 مرتبہ ہی ہوا ہے۔ لفظ یوم یعنی دن 365 مرتبہ، جبکہ جمع کے طور پر 30 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح لفظ شہر یعنی مہینہ 12 دفعہ دہرایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا کہ دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 19 کا عدد اللہ رب العزت کے کسی حفاظتی انتظام میں سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے، جس کے کل حروف کی تعداد بھی 19 ہی ہے، جو پروٹیکشن کے لیے آئی ہے۔ قرآن مجید میں بحر یعنی سمندر کا لفظ 32 مرتبہ آیا ہے، اور البر یعنی خشکی کا لفظ 13 مرتبہ آیا ہے۔ ریاضی اور سائنس ایکویشن کے ذریعے چیک کرتے ہیں تو دونوں کا ٹوٹل 45 بنتا ہے، اور البحر یعنی سمندر یا پانی کا موازنہ کرتے ہیں تو 71% پانی ہے، اور البر یعنی خشکی کا تناسب دیکھیں تو 29% بنتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں 70% سمندر یعنی پانی اور 30% خشکی ہے، لیکن یہ بات ہمیں قرآن کی نشانیوں نے بتائی ہے۔ آج جب عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ ریاضی دان، سائنسدان بھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاہکار ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی کوئی نہیں دے سکتا۔